اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچرار اسلامیات کی تیاری کے لیے ہم نے تاریخ اسلام کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے۔ کل کے لیکچر میں ہم نے عہد صدیقی کا تفصیلی تعارف دیکھا، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ان کی ازواج، ان کی کوششوں سے اسلام قبول کرنے والے ثقیفہ بنی سعدہ، جیش اسامہ بن زید، اور اس کے بعد ارتاد کا فتنہ، مدعیان نبوت کا بحرین، تدوین قرآن اور اہم نکات ہم نے دیکھے۔ یہ سارے کل والے لیکچرز کے پوائنٹ تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ لیکچر نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے وہ لیکچر دیکھ سکتے ہیں۔ عہد صدیقی کے بعد آج کا لیکچر ہوگا ہمارا عہد فاروقی، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر، جس میں ان کا سب سے پہلے یہاں پہ تعارف ہوگا، ابتدائی زندگی، حالات زندگی، ازواج وغیرہ۔ اس کے بعد عہد فاروقی کے صوبے، عہد فاروقی کی جنگیں اور عہد فاروقی کے اہم نکات۔ یہ 4 پوائنٹس ہمارے آج کے لیکچر کے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں جی لیکچر کو۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی اور ان کی زندگی کے اہم حالات۔ آپ کا لقب فاروق ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ کنیت جو تھی حضرت عمر فاروق کی وہ ابو حفص تھی، اور یہ لقب اور کنیت دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہیں۔ فاروق ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حق و باطل کے درمیان وہ فرق کرنے والے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا جو عہد خلافت ہے وہ 13 ہجری کو شروع ہوتا ہے اور 24 ہجری پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ یہ 634 634 عیسوی سے لے کر 645 عیسوی تک بنتا ہے۔ یہ آپ سمجھیں گے کہ 34 سے 44 ہونا چاہیے، تو 1 سال زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ ہجری اور عیسوی کیلنڈر میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر 1 سال کے بعد 10 دن کا فرق آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد 584 میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ نے ابتدائی تعلیم ابو سفیان کے جو والد تھے حرب بن امیہ ان سے حاصل کی تھی۔ یہ ابو سفیان وہی ہیں کہ جن کا بیٹا میرے معاویہ ہے، اور ابو سفیان وہی ہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے، اور حضرت عمر فاروق آپ کو معلوم ہے کہ عرب کے ان چند نوجوانوں میں شمار کیے جاتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ بن عبداللہ بن مخزوم، یہ ان کا مکمل سلسلہ نسب ہے۔ ہاشم اور ہشام 2 بھائی تھے، اور ہاشم کی بیٹی حنتمہ تھی۔ یہ تھوڑا تھوڑا سلسلہ نسب سمجھیں گے۔ جبکہ ہشام کے بیٹے حارث اور ابو جہل تھے، یعنی کہ آپ چونکہ یہ عرب کے لوگ ایک ہی خاندان اور ایک ہی قبیلے کے تھے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں تھیں، تعلق برادری تھی، تو یہ آپ کہہ لیں کہ حضرت عمر فاروق جو ہے یہ ابو جہل کے بھی رشتے میں کچھ نہ کچھ لگتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں تو حنتمہ بنت ہاشم، یعنی کہ ہاشم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کے نانا ہیں۔ تو ہاشم اور ہشام 2 بھائی تھے، اور ہاشم کی بیٹی حنتمہ اور ہشام کے بیٹے حارث اور ابو جہل تھے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ نانا کی طرف سے کچھ لگتے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 9ویں پشت میں جا کر، یعنی کہ 9th پشت پہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے ہیں، مرہ اور عدی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے ہیں، جبکہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ عدی کی اولاد میں سے ہیں، ان کو عدی خاندان سے کہا جاتا ہے، بنو عدی سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد 23 اگست 634 یعنی 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو حضرت عمر فاروق نے خلافت سنبھالی۔ حضرت عمر اور ان کے باپ اور ان کے دادا تینوں انصاب کے بہت ماہر تھے، یہ کل بھی بات کی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی علم الانصاب کے ماہر تھے، اس کے متعلق حضرت عائشہ کا قول بھی ذکر کیا گیا تھا، اور حضرت عمر فاروق بھی اور ان کے باپ یعنی کہ والد بھی اور ان کے دادا بھی تینوں ہی علم الانصاب یعنی نسب نامے کے ماہر تھے۔ حضرت عمر فاروق ہی وہ ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گھر سے نکلے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ تو راستے میں نعیم بن عبداللہ نحام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اکثر یہ سنا جاتا ہے کہ راستے میں ایک شخص نے کہا کہ جا کے اپنے بہن اور بہنوئی کا تو حال پوچھو، تو وہ جو شخص تھا جس نے راستے میں یہ کہا کہ جا کے اپنے بہن اور بہنوئی کا حال پتہ کرو، وہ نعیم بن عبداللہ نحام تھے۔ حضرت عمر فاروق کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، اور جو بہنوئی تھے وہ سعید بن زید تھے۔ حضرت عمر فاروق فاطمہ بنت خطاب اور سعید بن زید کے گھر گئے، اور جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تو حضرت عمر فاروق نے ان کو زد و کوب کیا، مار پیٹ کی،
اور بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو فرمایا کہ لاؤ مجھے بھی بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے. تو حضرت فاطمہ بنت خطاب نے کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کی تو حضرت عمر فاروق جو ہیں سورۃ طٰہٰ کی آیات سن کر مسلمان ہوئے. یہ بھی ایم سی کیو جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کون سی سورت کی آیات سن کر مسلمان ہوئے, تو وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھیں. یہ اس وقت نبوت کا 6واں سال تھا, ذی الحج کا مہینہ تھا. حضرت عمر فاروق کی 27 سال عمر تھی اور حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے 3 دن بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا. کل اوقات میں ملا کر حضرت عمر فاروق کی 7 بیویاں رہی ہیں اور ان سے حضرت عمر فاروق کی کل جو اولاد ہوتی ہے وہ 13 ہے. حضرت عمر فاروق کی بیویوں کے نام اور ان کی اولاد کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. زینب بنت مظعون ہے, ان سے حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا عبداللہ ہے, عبد الرحمن ہے اور حفصہ ہے, اور یہی وہ حضرت حفصہ ہیں جن کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے. دوسری ان کی بیوی کا نام ملیکہ ہے جن سے ایک بیٹا عبید اللہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح حکیم بنت حارث ہیں, یہ اصل میں اکرمہ بن ابی جہل یعنی کہ حضرت اکرمہ جو تھے ابو جہل کے بیٹے ان کی بیوہ تھیں, اور ان سے حضرت عمر کی ایک بیٹی فاطمہ پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق کی ایک بیوی کا نام جمیلہ بنت عاصم بن ثابت تھا اور یہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتی تھی, اور عاتقہ بنت زید تھیں. ان سے حضرت عمر فاروق کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اسی طرح کلثوم بنت علی ہیں, اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں. آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو تھی اس کی شادی حضرت عمر فاروق کے ساتھ ہوئی تھی. یہ مشاجرات صحابہ پر گفتگو کرنے والے اور نعوذ باللہ حضرت علی کو مخالف بتانے والے یہ وہ بات کیسے ہضم کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے کہ حضرت علی کی بیٹی کی شادی حضرت عمر فاروق سے ہوئی تھی, اور حضرت عمر فاروق نے یہ رشتہ خود مانگا تھا اور کہا تھا کہ میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ میرا تعلق آل رسول کے ساتھ لگ جائے, آل رسول کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہو جائے, تو اس لیے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت علی نے باقاعدہ ہاں کی, بلکہ صرف ہاں نہیں کی بلکہ شادی بھی کی. تو حضرت عمر فاروق نے 40,000 درہم کے عوض ان سے شادی کی اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے. ایک کا نام زید تھا اور ایک کا نام رقیہ تھا. یہ کل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں ہیں جن میں سے 6 کا آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی طرف, اور پھر اس کے بعد ان کی حکومت اور جنگوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم. حضرت عمر فاروق کو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا, ابو لولو فیروز, جو کہ ایک مجوسی تھا, انہوں نے آپ کے لیے شہید کیا. اور یہ واقعہ ہے 23 ہجری کا. فجر کی نماز کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے. 6 وار اس نے کیے تھے, 6 وار کر کے نعوذ باللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا تھا. اس کے بارے میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ابو لولو فیروز جو تھا اس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے معاوضہ پورا نہیں دیتا. تو فرمایا تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں چکی چلاتا ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کتنی تم تنخواہ دیتے ہو؟ تو اس نے جتنی تنخواہ بتائی. تو حضرت عمر نے کہا یہ مناسب تنخواہ ہے, اتنی ہی چلتی ہے. تو وہ ناراض ہو گیا ابو لولو فیروز, اور اس کے بارے میں آتا ہے اس نے کہا کہ اب میں ایسی چکی بناؤں گا کہ تم یاد کرو گے. تو اصل میں اس کا اشارہ حضرت عمر فاروق کی طرف ان کو دھمکی دینے کا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اگنور کیا. تو کچھ دن گزرنے کے بعد وہ شخص اس نے ایک تلوار لی, خنجر لیا, اور حضرت عمر فاروق کے لیے حملہ کرنے کے لیے چھپ کے بیٹھ گیا مسجد کے ممبر کے اندر. اور جب حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی فجر کی تو وہ نکلا اور اس نے خنجر کے وار کر کے حضرت عمر فاروق کو زخمی کر دیا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, جب انہوں نے بعد کو نماز میں مکمل کیا حضرت عمر فاروق زخمی ہو گئے, پھر ان کو گھر لے جایا گیا. تو ویسے تو یہ واقعہ آپ کہہ لیں کہ ذی الحج کے مہینے میں پیش آتا ہے 3 دن پہلے, لیکن حضرت عمر کی جو وفات ہوتی ہے وہ پھر یکم محرم 24 ہجری کو پیش آتی ہے. حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد بلکہ اس دوران جب وہ زخمی تھے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک پیغام بھیجا اور ان کو کہا کہ مجھے حجرہ نبوی کے اندر دفن ہونے کی اجازت دیجیے. تو ویسے تو انہوں نے یہ اجازت پہلے بھی لے لی تھی زندگی میں ہی, لیکن انہوں نے دوبارہ یہ اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دوبارہ ایک دفعہ اجازت لے لینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں تو انہوں نے اجازت دے دی ہو کہ میں خلیفہ ہوں اور خلیفے کے روب کی وجہ سے, لیکن بعد میں وہ اجازت نہ دے. تو دوبارہ پوچھا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اجازت دے دی.
تو انہوں نے پھر حضرت عائشہ کی اجازت کے ساتھ حضرت اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے کے اندر دفن کیا گیا۔ وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے 6 رکنی خلافت کمیٹی تشکیل دی تھی۔ یعنی وفات کے بعد سے مراد یہ ہے کہ جب وہ زخمی تھے تو انہوں نے حضرت صہیب رومی کو کہا کہ ان 6 افراد کو ایک کمرے میں بند کر دینا، اور جب تک خلافت کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ان میں سے کسی ایک کو بھی باہر نہیں نکلنے دینا۔ اور وہ 6 لوگ کون تھے؟ وہ 6 لوگ عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو عشرہ مبشرہ میں ٹوٹل 10 لوگ تھے۔ 10 لوگوں میں سے حضرت عمر فاروق سے پہلے حضرت ابو بکر تھے، وہ چلے گئے، باقی 9 رہ گئے۔ حضرت ابو عمر بھی اس میں سے سلیکٹ ہو گئے، باقی رہ گئے 8۔ 8 میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ طاعون امواس کی جنگ میں، جو طاعون امواس ہوا تھا، جو وبا پھیلی تھی، اس میں ابو عبیدہ بن جراح فوت ہو گئے تھے، تو باقی رہ گئے 7۔ اب ان 7 میں سے بھی جو ایک تھے وہ سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ رشتے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی لگتے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میں یہ نہیں پسند کرتا کہ خلافت جو ہے وہ میرے خاندان میں رہے، اس لیے انہوں نے اپنے بہنوئی کے علاوہ جو باقی 6 صحابہ کرام تھے، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، ان 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ یہ آپ میں سے جو بھی کسی کو پسند کرے گا وہ خلیفہ بن جائے گا۔ تو یہ خلیفہ میں سے حضرت عمر فاروق کے 6 لوگوں میں سے حضرت عثمان غنی کیسے خلیفہ بنے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم حضرت عثمان غنی کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں لیکچر کو بڑھاتے ہوئے۔ عہد فاروقی کے اہم صوبے کون کون تھے اور ان کا گورنر کون تھا؟ عہد فاروقی میں جو صوبے تھے وہ 8 تھے۔ مکہ تھا، مدینہ، طائف، یمن۔ یمن کے بعد بحرین ہے، مصر ہے، اور مصر کے بعد شام کا علاقہ ہے، بصرہ کا علاقہ ہے، کوفہ کا علاقہ ہے، اور مدائن ہے۔ مدائن کے بعد آذربائیجان۔ یہ 11 صوبے ہیں۔ اکثر کتابوں میں 8 لکھا ہوتا ہے، لیکن اگر جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تقریباً 11 صوبے تھے۔ 11 صوبے صرف ایسے نام نہیں بتائے آپ کو، اگر آپ دیکھیں تو آگے پوری ڈیٹیل لکھی ہے، اور وقتاً فوقتاً ان کا کون بنتا رہا ہے گورنر، کون اس کو کنٹرول کرتا رہا ہے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مکہ کے بارے میں دیکھتے ہیں جی۔ محرز بن حارثہ بن ربیہ بن عبد شمس جو تھے یہ پہلے مکہ کے گورنر تھے۔ ان کے بعد کنفذ بن عمیر بن جدعاد تمیمی گورنر بنے، اس کے بعد نافع بن حارث خزائی گورنر بنے، اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک جو تھے یہی گورنر تھے، نافع بن حارث الخزائی، یہ مکہ کے گورنر تھے۔ اس کے بعد مدینہ کے گورنر، جو خلیفہ ہوتا وہی مدینہ کا گورنر بھی ہوتا۔ حج اور دیگر مقامات پر حضرت عمر فاروق نے علی بن طالب کو اور زید بن ثابت کو اپنا نائب مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 3 دفعہ مختلف مواقعوں کے اوپر حضرت علی بن طالب کو اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ اسی طرح تیسرا جو صوبہ تھا وہ طائف تھا۔ عہد نبوی، صدیقی اور فاروقی عہد کے ابتدائی 2 سال عثمان بن عاص ہی اس صوبے کے گورنر تھے۔ یعنی کہ طائف کا جو علاقہ تھا یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع لے کر ہوتا ہے عہد صدیقی میں اور فاروقی تک، یہ آپ کے حضرت عمر فاروق کے حکومت کے ابتدائی 2 سال جو تھے وہ عثمان بن ابی عاص جو تھے یہ طائف کے گورنر رہے ہیں۔ ان کے بعد سفیان بن عبداللہ ثقفی جو تھے ان کو طائف کا گورنر بنا دیا گیا۔ گورنر کا لفظ کہہ لیں، والی کا لفظ کہہ لیں، یہ دونوں کا معنی ایک ہی ہیں۔ یمن کے گورنر جو تھے یہ یعلا بن امیہ بنائے گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو برقرار رکھا تھا۔ ویسے تو یہ عہد صدیقی میں متعین ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق نے ان کو برقرار رکھا اور ان کو ان کی جگہ پر ہی رکھا۔ اس کے بعد بحرین کا علاقہ ہے۔ بحرین کے جو گورنر تھے وہ علا بن الحضرمی رحمہ اللہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی عہد صدیقی کے گورنر تھے۔ حضرت عمر فاروق نے 14 ہجری تک ان کو برقرار رکھا، اور ان کے بعد عثمان بن ابی عاص کو بحرین کا گورنر نامزد کر دیا گیا۔ اب یہ دیکھیں عثمان بن ابی عاص وہی ہیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے کہ جو طائف کے گورنر تھے اور وہاں کی گورنری سے ہٹا دیے گئے تھے اور بعد میں بحرین کے گورنر بنا دیے گئے۔ اور ان کے بعد عیاش بن ابی سور جو تھے ان کو بھی گورنر نامزد کیا گیا،
ان کے بعد قدامہ بن مظعون کو، یہ وقتاً فوقتاً سٹیپ بائی سٹیپ چینج ہوتے رہے ہیں۔ قدامہ بن مظعون پر روایات میں آتا ہے کہ شراب کی حد جاری ہوئی اور ان کو معزول کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر تک بحرین کا گورنر بنایا گیا۔ ان کے بعد دوبارہ عثمان بن ابی عاص بحرین کے گورنر نامزد ہوئے اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک وہی گورنر رہے۔ اب سین کچھ اس طرح ہے کہ بحرین کی گورنری علا بن حضرمی سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد عیاش بن ابی ثور، قدامہ بن مظعون، ابی ہریرہ کے بعد دوبارہ عثمان بن ابی عاص کے حوالے ہو جاتی ہے اور حضرت عمر فاروق کی وفات تک وہی گورنر رہتے ہیں۔ چھٹے نمبر پر مصر کا علاقہ ہے۔ فاتح مصر عمر بن عاص تھے اور عمر بن عاص ہی جو تھے وہ اس کے گورنر تھے، اور چھوٹے چھوٹے علاقوں کی جو ریاستیں تھیں وہ حضرت عمر فاروق کے نامزد کردہ مصر کے فاتح عمر بن عاص ہی اس کے ماتحت تھے، اور آپ کہہ لیں کہ یہی ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے علاقہ جات جو تھے وہ عمر بن عاص کے انڈر تھے، وہی اس کو کنٹرول کرتے تھے۔ اس کے بعد شام کا علاقہ ہے۔ عہد صدیقی کے گورنر خالد بن ولید تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو معزول کر کے ابو عبیدہ بن جراح کو وہاں کا گورنر نامزد کیا۔ ان کی وفات کے بعد معاذ بن جبل گورنر منتخب ہوئے۔ طاعون مواس میں معاذ بن جبل بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے بعد یزید بن ابی سفیان کو گورنر نامزد کیا گیا، اور یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد ان کا بھائی معاویہ بن ابی سفیان کو نامزد کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں شام کا جو علاقہ ہے یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ بارڈر ایریا ہے، رومیوں کے ساتھ ہی ٹچ کرتا ہے، تو یہاں کے علاقے کی صورتحال بڑی نازک ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو بڑا بہادر ہو، جری ہو، شجاع ہو۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں خالد بن ولید ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، معاذ بن جبل ہیں، تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بہادری میں، شجاعت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ تو ان کے بعد جب ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو یزید بن ابی سفیان، یہ حضرت امیر معاویہ کے بھائی تھے، ان کو مقرر کیا گیا۔ تو یہ کہہ لیں کہ میڈیکلی ایشوز کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو ان کے بعد معاویہ بن ابی سفیان جو ہے، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ جو ہیں، یہ شام کے گورنر بنتے ہیں اور عہد فاروقی کے اینڈ تک وہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اموی کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آتی ہے، تو ان کے 12 سال وہ حضرت امیر معاویہ ہی شام کے گورنر رہتے ہیں، اور پھر حضرت علی کا دور آتا ہے تو پھر وہ پورا اختلاف ہوتا ہے جس کے ذریعے جس کی پھر اینڈ پہ جنگ صفین واقع ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ شام کا ہی گورنر ہی ہے۔ یہ ایم سی کو جس کا آ جاتا ہے کہ فلاں گورنر کون تھا فلاں کے حکومت میں۔ اس کے بعد بصرہ کا علاقہ ہے۔ بصرہ کے لغوی معنی ہے کنکریلی یا پتھریلی زمین۔ یہ دریائے دجلہ کے کنارے آباد تھا، اس کو شط العرب کہا جاتا ہے۔ یہ بصرہ کو عربی میں شط العرب بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے حکم سے عتبہ بن غزوان نے، یہ ایم سی کیوز ہے، عتبہ بن غزوان نے 14 ہجری میں بصرہ کا شہر آباد کیا، اور عتبہ بن غزوان ہی اس کے پہلے گورنر تھے۔ یہ ایم سی کیوز بڑا امپورٹنٹ ہے۔ عتبہ بن غزوان نے یہ شہر بنایا تھا، یہ چونکہ پتھریلی کنکریلی زمین تھی اس لیے اس کو بصرہ کہا جانے لگا۔ تو بصرہ جو ہے کوفہ سے 3 سال پرانا شہر ہے۔ یہ 2 جڑواں شہر کہہ لیں، 2 اکٹھے شہر کہہ لیں، عام طور پر مشہور ہے کوفہ اور بصرہ۔ تو بصرہ شہر جو تھا یہ پہلے بنایا گیا تھا، کوفہ بعد میں بنایا گیا تھا، اور بصرہ جو تھا وہ عتبہ بن غزوان نے بنایا۔ عتبہ بن غزوان کی وفات کے بعد مغیرہ بن شعبہ جو تھے وہ بصرہ کے گورنر بنے، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے اوپر الزامات لگائے گئے، تو ان کی معزولی کے بعد ابو موسیٰ اشعری جو تھے یہ بصرہ کے گورنر نامزد ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دور میں باقاعدہ شہر میں اینٹوں کے مکان، گلیاں، نہریں اور پختہ تعمیرات کا آغاز ہوا۔ تو یہ بصرہ کے بارے میں یہ والا ایم سی کیو کنکریلی پتھریلی زمین والا ایک دفعہ آیا ہوا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ عتبہ بن غزوان نے اس کو تعمیر کیا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اور آگے پھر مغیرہ بن شعبہ اور ابو موسیٰ اشعری نام ہے۔ اس کے بعد کوفہ ہے۔ تو کوفہ شہر کی بنیاد جو رکھی تھی وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی، اور وہی اس کے سب سے پہلے گورنر بھی تھے۔ کوفہ کے معنی ریتلی اور کنکریلی زمین کے ہیں، بصرہ کے معنی ہے کنکریلی اور پتھریلی زمین، اور کوفہ کے معنی ہے ریتلی اور کنکریلی زمین۔ 17 ہجری کو اس شہر کی بنیاد ڈالی گئی تھی، یعنی کہ بصرہ جو ہے وہ 14 ہجری میں بنا اور کوفہ جو ہے یہ 17 ہجری میں بنا۔ کوفہ میں بیت رضوان کے 300 اور بدری صحابہ میں سے 70 افراد نے سکونت اختیار کی تھی، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ بیت رضوان کے جو 1400 صحابہ کرام تھے ان میں سے 300 صحابہ کرام کوفہ انہوں نے اپنی رہائش لے گئے، اور بدری صحابہ میں سے 313 میں سے 70 لوگوں نے اپنی رہائش جو تھی وہ کوفہ شفٹ کر لی۔
اسی طرح کوفے کے لوگوں کی شکایت پر سعد بن ابی وقاص کو بھی معزول کیا گیا، اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق نے کوفہ کی امارت کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا. یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ پہلے تو بس ایک تھا گورنر، وہی اس کے پاس سب کچھ ہوتا تھا، لیکن بعد میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو ڈسمس کیا گیا وہاں سے، تو پھر حضرت عمر فاروق نے ڈپارٹمنٹ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیے. پہلا ڈپارٹمنٹ تھا عمار بن یاسر کے پاس، جن کے پاس نمازوں کی امامت تھی، اور دوسرے نمبر پہ فوج کی سربراہی اور انتظام و انصرام تھا، یعنی گورنر کے پاس تھا، اور تیسرے نمبر پہ فائنانس ڈپارٹمنٹ تھا جس کو بیت المال کہتے ہیں، اور جس کے نگران عبداللہ بن مسعود تھے، اور یہ وزیر تعلیم بھی تھے، اور فتوے بھی ان کے ہی چلتے تھے. اسی طرح عثمان بن حنیف وہاں پر زمین کی پیمائش اور بندوبست کے محکمے کے لیے منتخب ہوئے. یہ جو ترتیب تھی یہ سعد بن ابی وقاص نے نہیں رکھی تھی، بلکہ بعد میں یہاں پر آ کر رکھی گئی. اسی طرح جب حضرت عمر فاروق نے نجران کے یہود و نصارہ کو عرب سے جلا وطن کیا تو وہ کوفہ آ کر رہائش پذیر ہو گئے. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیں. آگے چل کر ہماری ہسٹری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آئے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے واقعات آئے گا. تو ان سب کے پیچھے جو مین جڑ ہوگی وہ یہی 2 شہر ہوں گے، کوفہ اور بصرہ ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے؟ اصل میں ریزن یہ ہے، دیکھیں اس سے پہلے جتنے بھی شہر تھے وہ سارے ایک علاقے کے لوگوں کے تھے. مثال کے طور پہ مکہ کے لوگ تھے تو وہ مکہ میں سارے وہی لوگ تھے جو مکہ کے رہائشی تھے، مکہ کے آباد کار تھے، وہ اسی ایک خاندان تھے، اسی نسل سے آگے بڑے پلے تھے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح گاؤں میں ایک گاؤں ہوتا ہے تو اس گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ سارے ایک ہی خاندان قبیلے برادری کے ہوتے ہیں. اگرچہ ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپس میں چونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس لیے وہ اختلافات کبھی اس حد تک آگے نہیں بڑھتے جس حد تک نفرت اور حسد اور بغض اور کینہ لے جاتا ہے. آگے جتنے بھی واقعات آئیں گے حضرت عثمان کی شہادت یا حضرت علی کی شہادت ہے، اس کے پیچھے یہ 2 شہروں کی ریزن یہ ہے کہ اصل میں اس شہر کے اندر مختلف طرح کے لوگ آباد تھے. مین کہ جو صحابہ کرام مکے سے شفٹ ہوئے ادھر چلے گئے، مدینے سے شفٹ ہوئے ادھر چلے گئے. اسی طرح جو لوگ جو آپ کہہ لیں کہ جنگ کے دوران قیدی ہوتے تھے اور غلام آتے تھے وہ کوفہ بصرے کے اندر سٹے کرنے لگے. اسی طرح نجران کے یہودی عیسائی وہاں پہ جا کے شفٹ ہو گئے. تو اب وہاں پر مختلف قبیلوں کے، مختلف قوموں کے، رنگ نسل کے لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے، اور اس لیے وہاں پر منافق اور اچھے مسلمان کی پہچان بڑی مشکل ہوگی. دیکھیں ایسی ہے جس طرح کہ مکے کے اندر بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے مخالف ہے، لیکن پھر بھی وہ خاندانی لوگ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جان پہچان رکھنے والے تھے. اس کے برعکس کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کے اندر یہ والی چیزیں نہیں تھی، اور پھر چونکہ وہ علاقہ ایک فوجی چھاؤنی کے اعتبار سے تعمیر کیا گیا تھا، وہاں پر آرمی سے مختلف جگہوں سے آئی ہوئی، تو وہ پھر کھچڑی ٹائپ بن گئی. اور پھر جتنے بھی دنگے فساد ہوتے ہیں پھر وہیں سے شروع ہوتے ہیں. اس میں آپ یہودیوں کا کردار کہہ لیں، عیسائیوں کا کردار کہہ لیں، منافقین کا کردار کہہ لیں، جو بھی ایشوز بنتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو 2 شہر ہیں کوفہ اور بصرہ یہ بڑے امپورٹنٹ لیکن بڑے خطرناک ہیں. آگے چل کے دیکھیں کہ آپ حضرت عثمان غنی کی حکومت میں جب کوفہ کے لوگوں نے بار بار شکایت کی ہے اور بار بار ان کا گورنر چینج ہو رہا ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ دیکھیں سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے ڈپارٹمنٹ ڈیوائڈ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح بصرہ کا جو علاقہ ہے یہ مغیرہ بن شعبہ کے بعد ابو موسیٰ اشعری کو دیا گیا ہے. تو یہ دونوں علاقے بڑے ڈسٹربنس کریٹ کی ہے حکومت کے لحاظ سے. تو بہرحال آگے چلتے ہیں. مدائن کا علاقہ ہے، یہ اصل میں کسریٰ کا دارالحکومت تھا، اسے سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا تھا. اس کے جو سب سے پہلے گورنر مقرر کیے گئے وہ حضرت سلیمان فارسی تھے. ان کے بعد حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حذیفہ بن یمان جو تھے یہ مدائن کے گورنر رہے ہیں. اور چونکہ یہ بارڈر ایریا تھا یہاں سے ہی آگے آذربائیجان کا علاقہ آتا ہے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حضرت حذیفہ بن یمان نے اختلاف دیکھا جس کا آگے ذکر آئے گا حضرت عثمان غنی کی حکومت میں، کہ حذیفہ بن یمان آذربائیجان کے علاقے میں جنگ لڑ رہے تھے تو وہاں سے انہوں نے اختلاف دیکھا کہ شامی اور عراقی قرآن پاک کو پڑھنے میں اختلاف کر رہے ہیں. تو پھر وہ بھاگے مدینہ آئے اور آ کے کہا کہ امت کو ایک قرآن پر جمع کیجیے. انشاءاللہ اس کو ہم حضرت عثمان غنی کی تدوین قرآن کمیٹی میں ہم پڑھیں گے. تو یہ مدائن کا علاقہ ہے. مدائن کے علاقے کے بعد آذربائیجان ہے، اس کے گورنر حذیفہ بن یمان تھے، اور ان کے بعد عتبہ بن فرقد السلمی اس کے گورنر رہے ہیں.
یہ تھا ہمارا ٹاپک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد کے صوبے. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ اور اہم چیز ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق کے عہد کی جنگیں. اس کے بارے میں ایک کویشچن لازمی آتا ہے، اور کویشچن صرف اتنا آتا ہے کہ ایک جنگ لکھی ہے، جنگ جسر ہے، جنگ بویب ہے، جنگ مدائن ہے، جنگ قادسیہ ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کس کے عہد کی ہے. تو وہ ہم نے یاد رکھنی ہے. آگے اس کی تھوڑی سی مشکل سی، آپ مشکل نہیں بلکہ آسان سی اس کی ڈیٹیل لکھی ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. عہد فاروقی کی جو جنگیں ہیں وہ جنگ جسر ہے، جنگ بویب ہے، اس کے بعد جنگ قادسیہ ہے، جنگ مدائن ہے، اس کے بعد جلولہ، نہاوند اور یرموک، بیت المقدس، اور یہ تقریباً امپورٹنٹ 7 سے 8 جنگیں ہیں. اوکے جی، اس کو 1 بائی 1 کر کے دیکھتے ہیں. اب جنگ جسر ہے، یہ 13 ہجری میں پیش آتی ہے. مسلمانوں کا سربراہ ابو عبیدہ ثقفی تھے، اور ایرانیوں کی طرف سے ذوالحاجب بہمن جازویہ تھا. ایرانیوں کا پرچم درفش کاویانی اس کا نام تھا. اور اصل میں یہ جنگ جو تھی، جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوتی ہے، اور اس شکست کی وجہ یہ ہے کہ جو ایرانی فوج تھی وہ دریائے فرات کے اس طرف تھی، اور جو مسلمانوں کی فوج تھی وہ دریائے فرات کے اس طرف تھی. اب ابو عبید ثقفی بڑے جوشیلے پرجوش طریقے سے آگے بڑھے، اور انہوں نے دریا کراس کر کے وہاں پر ایرانیوں کے سامنے جا کے لڑائی شروع کر دی. حالانکہ لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ دریا کراس نہیں کریں، اگر ہم وہاں پہ شکست کھاتے تو پیچھے ہمارے دریا ہے، سامنے ایرانی فوج ہے، ہم تو مارے جائیں گے. تو بہرحال وہ آگے بڑھے، جذبہ جہازت سے لبریز تھے، انہوں نے آگے بڑا حملہ کیا اور شکست کھائی. اب ایرانیوں نے کیا کیا، انہوں نے پیچھے سے پل بھی توڑ دیا. تو ابو عبید ثقفی بھی اس جنگ میں کام آئے، شہید ہوئے. تو اس جنگ میں مسنہ بن حارثہ جو تھے وہ بمشکل 3000 کی فوج بچا کر واپس لے کر آئے. اب یہ جو جنگ جسر ہے، جسر اصل میں اس پل کا نام تھا جو پل اوپر بنا ہوا تھا دریا کراس کرنے کے لیے، جس کو بعد میں توڑ دیا گیا تھا. اور اس جنگ میں بہت زیادہ لوگ مسلمانوں کے شہید ہوتے ہیں، اور اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے پھر مسلمانوں نے ایک دوبارہ جنگ لڑی جس کو جنگ بویب کہتے ہیں. یہ جنگ جسر کا بدلہ لینے کے لیے 14 ہجری میں پیش آتی ہے، اور ایرانیوں کا جو سردار تھا وہ مہران ہمدانی تھا، اور مسلمانوں کے جو سردار تھے وہ مثنہ بن حارثہ تھے. حضرت عمر فاروق نے جریر بن عبداللہ بجلی کی متحدی میں ایک نئی فوج بھی بھیج دی. یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ بویب ہی کے مقام پر ہوئی تھی، لیکن اب کی بار مسلمانوں نے دریا کراس نہیں تھا کیا بلکہ ایرانیوں نے دریا کراس کیا. اور وہ دریا کراس کرنے کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست کی بجائے فتح حاصل ہوتی ہے. اس کو یوم الاشار بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، یہاں پہ میں لکھتا ہوں، الاشار. الاشار کا مطلب ہوتا ہے 10 سے، یہ لفظ نکلا ہے عشرہ سے. کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں ایک مسلمان نے 10 ایرانیوں کو قتل کیا تھا، اس لیے اس کو یوم الاشار کا لفظ یا یوم الاشیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس ایک جنگ کے اندر 10 لوگ ایرانی مارے گئے تھے. اوکے جی، یہ جنگ جسر کا بدلہ لینے کے لیے جنگ بویب ہوتی ہے 14 ہجری میں. اس کے بعد محرم 14 ہجری میں ہی ایک اور اہم جنگ پیش آتی ہے جس کو جنگ قادسیہ کہتے ہیں، اینڈ دس از دا امپورٹنٹ اینڈ MCQs ہے. اس جنگ میں 70 بدری صحابہ کرام ہیں، 300 بیت رضوان والے اور اسی قدر فتح مکہ میں شریک ہونے والے صحابہ کرام موجود ہے. جنگ قادسیہ کے جو سپہ سالار تھے وہ سعد بن ابی وقاص تھے، اور ایرانیوں کی طرف سے رستم ان کا سپہ سالار تھا. اینڈ دس از کالڈ سعد بن ابی وقاص ورسز رستم. ایران کا جو حکمران تھا اس وقت ایک عورت تھی، اس کا نام بوران دخت تھا، اور رستم اس کا کمانڈر تھا. جبکہ رستم کے 2 اہم جرنیل تھے، ایک کا نام جابان تھا اور دوسرے کا نام نرسی تھا. رستم کا نام ہی امپورٹنٹ ہے، وہی MCQ آتا ہے. یہ بوران دخت والا MCQ اس لیے امپورٹنٹ بھی ہے کہ یہ ایک دفعہ سوال آیا تھا کہ جو ساسانی حکومت تھی ان میں کون سی عورت حکمران گزری ہے، یعنی بجوسیوں کی. تو اس میں بوران دخت تھی. اصل میں تو یہاں کا جو حکمران تھا آخری وہ یزدگرد تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اس سے ایک پہلے تھی. اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ یہ اس کی بہن تھی یا اس کی کچھ لگتی تھی رشتے میں. بہرحال بوران دخت بھی تھوڑی دیر رہی ہے. آخری ویسے جو حکمران ہے ایرانیوں کا وہ یزدگرد تھا. اچھا جی، بوران دخت کے کنٹرول میں رستم تھا. رستم کے 2 سپاہی جابان اور نرسی تھے. جنگ سے پہلے حضرت اشعث بن قیس کندی جو تھے یہ ایرانی دربار میں سفارت کے لیے گئے، اور کہا جاتا ہے کہ رستم نے مٹی کا ٹکڑا ان کے حوالے کر دیا. تو حضرت اشعث بن قیس بڑے خوش ہو کر واپس آئے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ خوش ہو کر کیوں واپس آ رہے ہیں؟ تو حضرت اشعث نے کہا کہ دیکھیں دشمن وہ ہے کہ جس نے خود اپنی مٹی ہمارے حوالے کر دی ہے.
حالانکہ وہ جو رستم نے مٹی دی تھی وہ بے عزتی کے لیے دی تھی اپنی طرف سے، لیکن حضرت اشعث نے اس کو اس پر قیاس کیا کہ دیکھیں مٹی اس نے ہمارے حوالے خود ہی کر دی ہے، مطلب ملک ہم حوالے کر دیا ہے۔ حضرت اشعث بن قیس کی سفارت کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص نے مغیرہ بن شعبہ کو سفارت کاری کے لیے بھیجا، ایز اے امبیسڈر بھیجا تاکہ ڈیل ہو جائے اور جنگ نہ آئے، لیکن رستم جنگ کے لیے تیار تھا اور جنگ ہی ہوئی۔ اس وقت ایرانی فوج کے پاس 30 ہاتھی تھے۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور پھر پورے واقعات آتے ہیں، ڈیٹیل میں نہیں جانے لگے، بس یہاں پر ایک چھوٹی سی کنفیوژن دور کر لیں کہ اس جنگ میں سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ بنفس نفیس شرکت نہیں تھے ہوئے، ان کو ارک النساء کی بیماری تھی۔ ارک النساء ایک خاص طرح کی بیماری ہوتی ہے جس کو ہم پنجابی میں آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کی ران ہے اس کی ایک آپ کہہ لیں کہ جو نالی ہوتی ہے اس نالی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ایک پٹھے کے اوپر دوسرا پٹھا چڑھ جاتا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں ناڑ پہ ناڑ چڑھ جانا، تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور وہ مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے، بعض دفعہ پنڈلی پہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ پاؤں پہ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ بازو میں۔ تو ارک النساء کہتے ہیں کہ ایک رگ ہوتی ہے جو ایڈی سے لے کر اوپر ہمارے چوکلے تک جاتی ہے، جس کو کولوا کہتے ہیں، ہپ کہتے ہیں، تو یہاں تک وہ ایک پوری ناڑ ہوتی ہے، ایک نالی ہوتی ہے، تو وہ جب ڈیمیج ہوتی ہے تو پھر انسان نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ چل سکتا ہے صحیح طرح، بلکہ لیٹا رہتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو یہ بیماری ہو گئی تھی، اس لیے وہ جنگ میں بنفس نفیس شریک نہیں تھے ہو سکے، بلکہ وہ ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر جنگ کو سارا کنٹرول کر رہے تھے، اور جنگ کی جو کمان تھی وہ انہوں نے خالد بن عرفتہ کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی۔ جو جنگ قادسیہ یہ 3 دن تک جنگ رہتی ہے۔ پہلے دن کی جنگ کو یوم ارماس کہا جاتا ہے، دوسرے دن کی جنگ کو یوم اغواس کہا جاتا ہے، اور دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ نصف رات تک جنگ جاری رہی، اس رات کو لیلۃ السواد یعنی سیاہ رات بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے دن کی جنگ کو یوم اماس کہا جاتا ہے۔ یہ ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا ہے، یوم ارماس والا بھی آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم اغواس بھی آیا ہوا ہے، اور یوم اماس، یہ 3 ایم سی کو جو ہیں یہ آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے پہلی رات کی جنگ کو یوم ارماس، دوسری کو یوم اغواس، اور تیسری کو یوم اماس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مدائن کی جنگ ہے۔ قادسیہ کی جنگ کے بعد مسلمان بابل کوٹی، بحرہ شیر اور پھر مدائن کی طرف بڑھے، اور یہی وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر ایرانیوں نے بحر شیر اور مدائن کے درمیان ایک پل تھا، رابطے کا پل، اس کو توڑ دیا۔ اب درمیان میں دریا دجلہ تھا، اس طرف مسلمانوں کی فوج ہے، دجلہ کے دوسری طرف جو ہے وہ مدائن کا علاقہ ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو لیڈر تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کرو، اپنے جو گھوڑے ہیں وہ دریا کے اندر ڈال دو اور ہم گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر دریا کراس کریں گے، اگر پل توڑ دیا تو کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی ہم کیا کریں گے، حملہ کریں گے اور پل کو نہ ہونے کے باوجود بھی دریا کراس کریں گے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اس طرح اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے، تو بجوسیوں نے وہ جملہ بولا، دیو آمدند، دیو آمدند، یعنی کہ دیو آ گئے ہیں، دیو آ گئے ہیں۔ دیو کہتے ہیں جن کو، دیو اس کو عربی فارسی میں کہا جاتا ہے۔ تو مدائن کا وہ علاقہ تھا جہاں پر اس وقت یزدگرد تھا، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یزدگرد یہ ایرانیوں کا آخری بادشاہ ہے۔ مدائن کہہ لیں ان کا ہیڈ آفس تھا، ہیڈ آف کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مدائن کا علاقہ فتح کیا، وہ بھاگ گئے، لڑائی اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے، کیونکہ مینٹلی بہت زیادہ وہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسی قوم ہے جو دریا گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے کراس کر سکتی ہے تو یہ انسان ہو ہی نہیں سکتے، اور ان سے جنگ کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے وہ سارے اپنے علاقے وہاں سے چھوڑ کر پھر وہ بھاگ گئے۔ تو اس لیے اس کو مدائن کو بغیر جنگ کے ہی فتح کر لیا گیا تھا، اور یہ واقعہ ہے 16 ہجری کا۔ اوکے جی، اس کے بعد جنگ جلولہ ہے۔ جنگ جلولہ کا بھی ایک دفعہ MC آیا ہوا ہے، کس کے عہد کی جنگ ہے۔ جنگ جلولہ میں ایرانیوں کا جو سپہ سالار تھا رستم، اس کا بھائی تھا خزراد، اس نے بدلہ لینے کے لیے جنگ جلولہ لڑی ہے۔ حلوان سے یزدگرد کی فوجیں بھی اس کے ساتھ تھیں، لیکن جلولہ جو ہے یہ عراق کی آخری حد تھی، اور اس کے بعد سارا عراق جو تھا یہ ایرانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اچھا، آپ کو معلوم ہوگا میپ کے ساتھ کہ عراق اور شام کے جو علاقے ہیں، یہ موجودہ جو عراق ہے یہ وہ والا عراق نہیں ہے، بلکہ جو آج کل کا عراق ہے یہ تو بڑا آپ کہہ لیں کہ شرنک ہو کر سکڑ کر اس طرح سے صرف رہ گیا ہے، حالانکہ جو عراق اس وقت کی ایرانی حکومت کے اندر تھا وہ بہت بڑا تھا۔ تو بہرحال جلولہ جو تھا اس وقت کا آخری بارڈر تھا جو کہ عراق کا بارڈر تھا، اور یہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد قادسیہ کے بعد ایک آخری فیصلہ کن جنگ تھی جس کو جنگ نہاوند بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اوپر یہ دیکھیں جو جنگ مدائن گزری ہے، اس جنگ میں تو آپ کو پتہ چلا
کہ وہ جنگ ہوئی نہیں ہے بلکہ وہ سارا شہر چھوڑ کر خود ہی بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح جلولہ آخری بارڈر تھا، یہاں سے بھی وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، عراق کا علاقہ جو تھا ایرانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے بعد نہاوند آخری اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کو فتح الفتوح بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے۔ یہ ایرانیوں کے ساتھ میں بتانے لگا ہوں، ایرانیوں کے ساتھ جو آخری فیصلہ کن جنگ تھی وہ جنگ نہاوند تھی، رومیوں کے ساتھ نہیں تھی۔ رومیوں کے ساتھ جو فیصلہ کن جنگ تھی اس کا نام جنگ یرموک تھا۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دو بڑی مین سپر پاور تھی، ایک تھی ساسانی امپائر تھی اور ایک بیزنٹائن امپائر تھی۔ بیزنٹائن امپائر رومیوں کی تھی اور ساسانی جو تھی یہ ایرانیوں کی تھی، مجوسیوں کی تھی۔ تو جو مجوسیوں کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے وہ جنگ نہاوند ہے۔ نعمان بن مکرن جو تھے یہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے اور یہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور مردان شاہ یہ ایرانیوں کا سپہ سالار تھا اور اس جنگ کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس کے بعد کوئی بھی ایسی جنگ نہیں تھی کہ جس کے اندر ایرانیوں کے پاؤں ٹک سکیں اور وہ اچھے طریقے سے جنگ لڑ سکیں ہوں۔ جنگ قادسیہ پہلی جنگ تھی جو بھرپور طریقے سے ہوتی ہے اور اس میں شکست ہوتی ہے، اور آخری حلہ کہہ لیں، آخری جو جوڑ تھا اور آخری جو وار تھا جو ایرانیوں نے مل کر کیا وہ جنگ نہاوند تھا۔ اس میں فیصلہ کن جنگ ہوتی ہے، ایرانی ہار جاتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان پھر سارا ایران فتح کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور یزدگرد وہاں سے بھاگ کر پھر چائنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگ یرموک ہے، یہ شامیوں کے ساتھ آخری فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں 100 بدری صحابہ کرام تھے اور 1000 کے قریب عام صحابہ کرام موجود تھے۔ یرموک جو تھا میں نے آپ کو بتایا کہ بیزنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا اور بیزنٹائن امپائر کا کیپٹل تھا۔ یرموک میں شکست کے بعد جو رومی بادشاہ تھا وہ قسطنطنیہ یا قسطنطائن چلا گیا، اور اس طرح رومن امپائر بھی جو تھی وہ شرنک ہو گئی، تھوڑی سی رہ گئی۔ اور یہ جو قسطنطنیہ ہے اس کو بعد میں بہت سے لوگوں نے فتح کرنے کی کوشش کی، حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، امیر معاویہ نے کوشش کی، لیکن یہ امویوں کے بعد عباسیوں نے بھی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ جا کر سلطان مراد اول جو کہ خلافت عثمانیہ کا حکمران تھا اس کے ہاتھ کے اوپر یہ فتح لکھا ہوئی تھی۔ اور اس طرح قسطنطنیہ جو ہے یہ تقریباً 600-700 سال بعد جا کر مسلمانوں نے فتح کیا۔ اوکے جی، اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہے آخری۔ اس کا محاصرہ جو تھا حضرت عمر بن عاص نے کیا تھا، بعد میں ابو عبیدہ بن جراح بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے۔ اور جابیہ یہ ایم سی کو ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ عیسائیوں اور حضرت عمر فاروق کے درمیان جو بیت المقدس کو حوالے کرنے کا صلح نامہ ہوا تھا وہ کس مقام پر ہوا تھا، تو جابیہ اس جگہ کا نام تھا جہاں پر یہ صلح نامہ ہوا تھا۔ اور فتح بیت المقدس کے دن موقع پر ہی حضرت بلال حبشی نے دوبارہ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد اذان کہی تھی۔ اب لاسٹ پہ آخری پوائنٹ ہے عہد فاروقی کے اہم نکات، یہ کچھ امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ایم سی کیوز ہیں، یہ تقریباً 2 پیجز سے بھی زیادہ ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق نے 3 موقعوں پر حضرت علی کو اپنا نائب بنایا تھا۔ کب؟ بیت المقدس کے سفر کے دوران، جب اپنا آخری حج کیا، اور جنگ قادسیہ کے موقع کے اوپر۔ یہ 3 موقعوں کے اوپر حضرت عمر فاروق نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کا جو لباس تھا وہ حضرت عمر فاروق کے حکم سے ملخم نامی شخص کو دیا گیا تھا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ قادسیہ اور پھر جنگ نہاوند کے بعد جتنا بھی مال غنیمت تھا مدینے آیا تو اللہ کے نبی کے حکم سے وہ سارا مال غنیمت حضرت عمر فاروق نے لوگوں میں تقسیم کر دیا، جس میں نوشیروان جو ان کا بادشاہ تھا اس کا لباس ایک ملخم نامی شخص کو ملا۔ اسی طرح عہد فاروقی میں عراق کے والی عمار بن یاسر تھے، یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جو کیلنڈر شروع کیا تھا وہ 16 ہجری میں شروع کیا۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر فاروق کی اولیات ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو حضرت عمر فاروق نے ہی سب سے پہلے شروع کیے ہیں، ان سے پہلے کسی نے نہیں کیے، وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہاں پر ایک ان کے کیلنڈر کا ذکر کیا گیا ہے، اس سے پہلے مسلمان گریگورین کیلنڈر یوز کرتے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنا اسلامی کیلنڈر شروع کیا جو کہ 16 ہجری میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد فسطاط کا شہر جو تھا اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق کے حکم سے عمر بن عاص نے رکھی تھی۔ فسطاط کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں خیمہ، چونکہ یہاں پر خیمے لگا کر شہر شروع کیا گیا تھا اس لیے اس کو فسطاط کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق کا جو نماز جنازہ تھا وہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ خلافت کمیٹی کا جو فصیل تھا وہ عبداللہ بن عمر کو مقرر کیا گیا۔ اوپر بات گزر چکی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے خلافت کمیٹی کے 6 ممبران نامزد کیے تھے، اپوائنٹڈ کیے تھے، اور ان کا جو ہیڈ تھا
وہ عبداللہ بن عمر تھے، لیکن یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہیں خلافت سے کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی کہ وہ ایز اے ہیڈ کے طور پر لیڈ کریں گے اس کمیٹی کو، لیکن وہ خود خلافت میں شریک نہیں ہوں گے۔ عہد فاروقی ہی میں سوائف یعنی موسم گرما کی جنگی کارروائیاں شروع ہوتی ہیں۔ دو طرح کی جنگی فوج ہوتی ہے، ایک سوائف ہوتی ہے، ایک شتائی ہوتی ہے۔ شتا اور سوائف دو طرح کے لفظ بولے جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ فیل ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، گرمی اور سردی کے دو سفروں کو شروع کیا ہے۔ تو سوائف یعنی موسم گرما کی جو جنگی کارروائیاں ہیں وہ حضرت عمر فاروق ہی کے عہد میں ہوتی ہیں۔ علا بن حضرمی جو کہ بحرین کے والی تھے 17 ہجری میں، انہوں نے حضرت عمر فاروق کی اجازت کے بغیر ایک دفعہ فارس پر حملہ کیا اور شکست کھائی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید نے مل کر شام کا شہر دمشق فتح کیا، اور یہ ایک MC کو جاتا ہے کہ کون سا شہر ہے کہ جس کا جزیہ اس کو واپس کر دیا گیا، تو وہ دمشق کا علاقہ تھا۔ اصل میں سین کچھ اس طرح ہے کہ اس وقت جنگ قادسیہ ہونے لگی تھی اور حضرت عمر بن عاص جو تھے وہ فوج لے کر رستم کے سامنے تھے، تو حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ جلدی سے جلدی تم سارے لوگ وہاں پر پہنچو۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا دمشق کے لوگوں کو کہ ہم نے یہ جزیہ آپ سے اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں انفارچونیٹلی یہاں سے جانا پڑ رہا ہے اور ہم جا کر ایک دوسری جگہ پہ مہم ہے، ہم آپ کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیتے، اس لیے وہ جزیہ جو تھا ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو یہ MC کو جاتا ہے کہ دمشق کا جو علاقہ تھا، دمشق کا شہر، ان کا جزیہ جو تھا وہ واپس کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق نے جنگ کے موقع پر حضرت خالد بن ولید کو معزول کیا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نامزد کیا تھا۔ یہ 17 ہجری کا واقعہ آتا ہے۔ 18 ہجری میں شام میں بیت المقدس اور رملہ کے درمیانی علاقے امواس کے مقام پر ایک طاعون کی وبا پھیلی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا طاعون امواس، یہ MC کو جاتا ہے کس کے عہد میں ہے؟ حضرت عمر فاروق کے عہد میں ہے۔ 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ بیت المقدس اور رملہ کا درمیانی علاقہ ہے، وہاں پر یہ وبا پھیلی تھی۔ اس جنگ میں ابو عبیدہ بن جراح اور معاذ بن جبل سمیت متعدد صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ اور اس میں اصل میں ہوا یہ کہ ابو عبیدہ بن جراح کے دور میں یہ وبا پھیلی تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے نکلیں اور کسی اور جگہ پہ چلے جائیں، تو وہ توکل اللہ کے بڑے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ جس علاقے میں وبا پھیلے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے، اس لیے میں ادھر ہی رہوں گا، اور ان کی وجہ سے ان کی بھی شہادت ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگ بھی شہید ہوتے ہیں۔ بعد میں حضرت معاذ بن جبل جب سپہ سالار بنتے ہیں تو وہ بھی وہاں سے کوچ نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، یہ علاقہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت عمر بن عاص سپہ سالار بنتے ہیں تو وہ فوج کو پہاڑوں پر لے گئے، اور اس طرح پھر شہادتوں کا سلسلہ کم ہو گیا اور آہستہ آہستہ کر کے وبا بھی ختم ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ 25,000 کے قریب جو مسلمان تھے وہ اس ایک وبا کی وجہ سے شہید ہوئے۔ حضرت عمر فاروق شام کے دورے پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں وبا کا علم ہوا تو سرگ کی سرحد سے وہ واپس آ گئے۔ یہ اوپر آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جو مدینے سے باہر نکلے ہیں وہ 3 دفعہ سفر کیا ہے، بیت المقدس کا سفر، آخری حج کا زندگی کا، اور جنگ قادسیہ کا۔ جنگ قادسیہ میں بھی جانے کے لیے نکلے ہیں لیکن شریک نہیں ہوئے تھے، راستے سے ہی واپس آ گئے تھے۔ اوکے جی، عمر بن خطاب اور عویم بن سعد کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے مواخات مدینہ کی، یہ MC ہے۔ عویم بن سعد کے ساتھ بھائی چارہ بنایا گیا تھا۔ عہد فاروقی کے عہد میں کوفہ، بصرہ، فسطاط، موصل، جیزہ اور سرت، یہ 6 شہر نئے بسائے گئے تھے۔ عام طور پر کوفہ اور بصرہ مشہور ہے، فسطاط بھی گزر گیا، 3 ہو گئے، موصل 4، جیزہ 5 اور سرت 6۔ 18 ہجری میں ہی، یعنی کہ جیسا کہ اوپر گزرا 18 ہجری میں ہی طاعون امواس آتی ہے۔ اسی طرح 18 ہجری میں ہی عرب میں قحط پڑا ہے جس کو عام الرماد یعنی قحط والا سال کا نام دیا جاتا ہے، اور رماد کے معنی ہے چونکہ مٹی اور دھول کے، اور کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہر وقت دھول مٹی ہی اڑتی رہتی تھی، اس لیے یہ بڑا سخت سال تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سال میں حضرت عمر فاروق نے بہت زیادہ کوشش کی، محنت کی اور لوگوں کو چیزیں پہنچائی تاکہ یہ قحط کے اثرات ختم ہو سکیں۔ حضرت عمر فاروق کی مرویات کی تعداد کچھ روایات میں 539 ہے اور کچھ میں 537 ہے۔ اس میں 26 احادیث متفق علیہ ہیں، جس میں 39 میں امام بخاری اور 21 میں امام مسلم مفرد ہیں۔ مائیکل ہارٹ کی مشہور کتاب ہے دا 100 یعنی کہ 100 عظیم آدمی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نمبر پر ہیں، حضرت عیسیٰ تیسرے نمبر پر، حضرت موسیٰ 15ویں نمبر پر ہیں، اور انٹرسٹنگ پوائنٹ دیکھیں کہ 52 نمبر پہ حضرت عمر فاروق کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔
اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا تم لوگ اس کی پیشانی کو بوسہ دو. یہ بھی پورا واقعہ آتا ہے. عبداللہ بن حذافہ سہمی ایک دفعہ بادشاہ کی قید میں چلے گئے, کافروں کے بادشاہ کی, تو اس نے آفر کی کہ تم اپنا دین چھوڑ دو, میں تم کو آدھی حکومت دوں گا. اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا. اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی بھی کروں گا. عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا, میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. تو پھر بادشاہ نے بڑی اس کو آفرز دیں, تیل کا کڑا منگوا کر گرم کیا گیا, اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کا ایک ساتھی تھا ان کے ساتھ, ان کو اٹھا کے کڑائی میں پھینک دیا گیا, اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہڈیاں گل گئی اور وہ ختم ہو گیا. اور پھر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو بھی کہا کہ اس کو بھی اٹھا کے پھینکا جائے کڑاہ میں. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو جب آگ کے قریب لایا گیا تو وہ رونے لگ پڑے. تو بادشاہ کو لگا کہ شاید اس کا دل جو ہے وہ ڈر گیا ہے, تو فرمایا کہ ہاں کیوں تم نے ارادہ بدل لیا ہے؟ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا کہ نہیں, میں نے ارادہ نہیں بدلا, میں تو صرف اس لیے رو پڑا ہوں کہ میرے پاس صرف یہ ایک جان ہے, اگر میرے پاس 100 جانیں بھی ہوتی تو میں دین کے لیے قربان کر دیتا. تو وہ بادشاہ بڑا انسپائر ہوا, تو اس نے کہا کہ میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا, بس صرف ایک شرط ہے کہ تم میری ماتھے کا بوسہ دو, مجھے میرے ماتھے کو پیشانی کو بوسہ دو. تو عبداللہ بن حذافہ سہمی نے اس کا بادشاہ کا بوسہ لیا اور واپس آ گئے. حضرت عمر فاروق کو آ کر ساری کہانی سنائی کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق نے اٹھ کر حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ تم لوگ بھی حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کی پیشانی کو بوسہ دو. اس کے بعد عہد فاروقی میں مدینہ میں فتویٰ دینے والے صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 130 تھی, اور ان میں 7 لوگ جو تھے وہ زیادہ مشہور تھے, جن کو مشہور قاری قرآن 7 سبا اشرا اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. سبا ایک اب ٹرم میرے ذہن سے نکل گیا, آگے آئے گی تو میں انشاءاللہ لازمی ڈسکس کروں گا اس کو. اوکے جی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق ہی ہر سال حج کرتے تھے اور امیر الحج خود ہی ہوتے تھے. حضرت عمر فاروق کی تہبند میں کہا جاتا ہے پیوند لگے ہوئے تھے, وہ 12 پیوند تھے. عہد فاروقی میں فاتح مصر جو ہیں وہ عمر بن عاص ہیں, فاتح کساریہ امیر معاویہ ہیں, فاتح مدائن سعد بن ابی وقاص ہیں. اور عہد فاروقی میں محمد بن مسلمہ جو ہیں یہ والیان ریاست کے خلاف شکایت کی تحقیقات کرتے تھے, یعنی کہ ڈپٹی کنٹرولر کہہ لیں محمد بن مسلمہ تھے. اسی طرح ایاز بن غنم جو کہ مصر کے گورنر تھے, ایک دفعہ ان سے قیمتی لباس اتروا کر ان سے بکریاں چرائی. کیونکہ حضرت عمر فاروق سخت گیر تھے, اس لیے وہ کبھی بھی اس بات کو مناسب نہیں تھے سمجھتے کہ وہ گورنر جو ہیں وہ عیاش پرست ہوں. اسی طرح سعد بن ابی وقاص کے محل کی ایک دفعہ ڈیوٹی جلا دی گئی, کیونکہ اس کے بارے میں آتا تھا کہ لوگوں کو ان سے ملنے میں مشکل پیش آتی ہے. حضرت عمر فاروق نے ہی سب سے پہلا جیل خانہ قائم کیا, اور مکہ کے اندر یہ جیل خانہ بنایا گیا تھا, اور صفوان بن امیہ کا جو گھر تھا وہ خرید کر پہلا جیل خانہ قائم کیا گیا. ابھی اس دفعہ 2024 کے پیپر میں سندھ پبلک سروس کمیشن میں یہ MCQs بھی آیا تھا کہ سب سے پہلا جیل کا ڈپارٹمنٹ یا سب سے پہلے پولیس ڈپارٹمنٹ کس نے قائم کیا, تو وہ حضرت عمر فاروق نے جیل خانہ بنایا, یہ صفوان بن امیہ کا گھر خرید کر مکہ کے اندر. اسی طرح احداث کا جو شعبہ ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ جو ہے سب سے پہلے وہ حضرت عمر فاروق نے قائم کیا. شراب کی جو حد ہے 80 کوڑے وہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مقرر کی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشور یعنی انکم ٹیکس کا اجرا کیا. یہ انکم ٹیکس ذمیوں سے 5% لیا جاتا تھا, جبکہ مسلمانوں سے 2.5% لیا جاتا تھا. یہ ایک ٹیکس ہوتا ہے کہ جب آپ بھی کوئی چیز امپورٹ کرتے ہیں جس کو ہم کسٹم ڈیوٹی بھی کہتے ہیں, انکم ٹیکس کہتے ہیں, یہ لیا جاتا تھا. حضرت عمر فاروق نے ہی بیت المال کے لیے باقاعدہ ایک عمارت تعمیر کروائی. حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں مسجد نبوی کے اندر ہی باقاعدہ بیت المال رکھا جاتا تھا, اور جتنا بھی ہوتا تقسیم کر دیا جاتا, الگ سے باقاعدہ بلڈنگ بنوانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. لیکن حضرت عمر فاروق کے عہد میں باقاعدہ بلڈنگ بنانے کی ضرورت پیش آئی, اور وہ تعمیر باقاعدہ کی گئی. اس میں مدینہ میں عبداللہ بن ارقم جو تھے اس کے بیت المال کے گورنر تھے, کوفہ میں عبداللہ بن مسعود اس کے ہیڈ تھے, اور اصفہان میں خالد بن حارث جو تھے وہ بیت المال کے نگران تھے. اور یہ MCQs بھی ایک دفعہ آیا ہوا ہے کہ عہد فاروقی میں بیت المال کا نگران کون تھا. تو اگر جنرل آ جائے تو پھر مدینہ ہیڈ آفس ہے چونکہ, اور مدینہ دارالخلافہ ہے, اس لیے مدینہ کے عبداللہ بن ارقم والا ہی جواب درست ہوگا. اور اگر وہ مینشن کر کے الگ سے پوچھ لے کوفہ کا یا اصفہان کا, وہ عبداللہ بن مسعود اور خالد بن حارث ہیں. اسی طرح عہد فاروقی میں زید بن ارقم بھی مسلمانوں کے بیت المال کے نگران رہے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے رہے ہیں, بعد میں چینج کر کے عبداللہ بن ارقم ہو گئے ہیں.
اسی طرح 15 ہجری میں ولید بن ہشام کے مشورے سے فوج کا باقاعدہ سیگا ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، محکمہ رصد کے لیے احرار کا شعبہ باقاعدہ قائم کیا گیا، فسطاط، کوفہ، بصرہ کے شہر حضرت عمر فاروق نے تعمیر کروائے، دریا کی پیداوار پر ٹیکس جو لگایا، سد البحر جسے کہتے ہیں، سمندر کا شکار جو ہے، سمندر سے نکلنے والا جو بھی سامان ہوگا اس کے اوپر جو ٹیکس لگایا، سب سے پہلے خمس اس کی مقدار تھی اور وہ ٹیکس بھی حضرت عمر فاروق نے لگایا تھا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیکچر ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کو ہم نے دیکھا، عہد فاروقی کے صوبوں کو ہم نے دیکھا، عہد فاروقی کی جنگوں کو دیکھا ہم نے، اور عہد فاروقی کے اہم نکات کو دیکھا۔ انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں آپ سے ایک نئے لیکچر میں، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم عہد عثمانی میں دیکھیں گے، ان کا تعارف دیکھیں گے، حضرت عثمان غنی کا طریقہ خلافت، ان کی فتوحات، تدوین قرآن اور عہد عثمانی کے صوبے، اقربا پروری کے الزام کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے، شہادت عثمان کا واقعہ دیکھیں گے، اور عہد عثمانی کے اہم نکات کو ہم ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئے لیکچر کے ساتھ، ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔